नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन अहम खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स देखने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। आतिशजदगी के अलमनाक साहने को लेकर कराची में हर तरफ मचा हाहाकार। वॉर ऑन टेरर की आड़ में पाकिस्तानी फौज बना रही बेगुनाहों को जुल्म का शिकार। और अपोजिशन लीडर महमूद खान ने किया पाकिस्तानी फौज से मफाहिमत से इनकार। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की कैपिटल कराची की, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की सिंध दुश्मन पॉलिसीज के चलते पोर्ट सिटी कराची हादसों का शहर बन चुका है। तशवीशनाक पहलू यह है कि कराची पाकिस्तानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का आबाई शहर भी है। ताहम हुकूमती बेहिसी से दो चार कराची में आए रोज हादसे पेश आ रहे हैं। ऐसे ही आतिशजदगी के एक खौफनाक हादसे में दर्जनों अफराद जाँ बहक और जख्मी होने से पूरे कराची शहर में हाहाकार मच गया। आग के शोले में धू धू कर जलती दुकानें, अफरा तफरी और मुतासिरा खानदानों की चीखों पुकार के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची के। कराची में एमए जिन्ना रोड पर मुकीम मकबूल तिजारती हब गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का खौफनाक हादसा पेश आने से हर तरफ हाहाकार मच गया। इसकी असल वजह ये रही कि इस अलमनाक सानहे में जानो माल की भारी तबाही हुई, लिहाजा सैकड़ों कारोबारियों समेत हजारों खानदानों के अहलो अयाल रोजी रोटी के वाहिद जरिए से महरूम हो गए। मेरा बेटा अंदर दुकान में बैठा हुआ था, मैं दुकान के बाहर ही खड़ा हुआ था, तो मैंने देखा तो एकदम से धुआं निकलने लगा। धुआं जब निकलने लगा तो मैं जैसे देखा तो उसमें एकदम से आग भड़क उठी। फूलों की दुकान थी वो, उसमें एकदम से आग भड़क उठी और एकदम एक सेकंड के अंदर पूरी आग जो है शोलों के लपेट में आ गई। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि आप मेरे साथ चलो, बाहर मैंने उसको निकाल दिया। तो मेरा बेटा जो है आधे रास्ते गया, फिर वापस आया, बोले पापा दुकान तो हमारी खुली हुई है। मैं कहा दुकान को छोड़ो, आग बहुत शदीद है, आप बाहर निकल जाओ। बस उसको लेके मैं बाहर चला गया। समझ लें हमारी सब फैमिली की पूरी मुश्तरका दुकान, कुछ 25-26 दुकानें होंगी बेसमेंट के अंदर, और ये सब आपके सामने हैं। बस अल्लाह की मर्जी थी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। सबका सब कुछ जो कुछ था सब बर्बाद हो गया। अब हम तो इसकी फ़िक्र कर रहे हैं कि भाई जितनी मैयतें अंदर हैं या किस कंडीशन में है वो पहले हमको इसको डिस्कवर कर ले जाए, वो निकाल लें, ताकि कुछ हम लोगों को थोड़ा तो हौसला हो जाए कि भाई जो लोग बेचारे जिनके वर्षा तलाश कर रहे हैं वो उस फिक्र से आज़ाद हो जाए, जिस कंडीशन में भी हो। इसके लिए हम तो गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि भाई कोशिश करें कि भाई सबसे पहले जो इनको सबको कवर करें। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में अचानक लगी आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। नतीजतन मॉल में वाक़े 1000 से ज्यादा दुकानें धू धू कर जलती रही और दुकानों में मौजूद करोड़ों अरबों रुपए के ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान आग के शोलों में जलकर पल भर में ही तबाह बर्बाद हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटों में कई घंटे तक दुकानें जलती रही, लेकिन सितम ज़रीफी ये रही कि कराची में बेशकीमती गुल प्लाजा मॉल में आतिशज़दगी के खौफनाक सानहे की इत्तला दिए जाने के बावजूद तवील अरसे तक हुकूमत और इंतजामिया हरकत में नहीं आई। लिहाजा हुकूमती बेहिसी को लेकर मुतासरा कारोबारियों और मुलाजिमीन समेत सिविल सोसाइटी में गमो गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार करती रही। अभी हम चार दफ़ा ऊपर आए और 4 दफ़ा 4-4-5 बाउल हड्डियों के भर के लाए अपने से, जो अपने हमारे भतीजे थे, समझो उनको हमने बाउल में उठा के लाए। अब उनमें कौन किसकी हड्डी किसके साथ मिक्स है क्या डीएनए के लिए जा चुका है। हमें 20 से 25 डेड बॉडीज़ या रिमेन्स कह लें वो हमें मिली, हमने वो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए और उस पर डीएनए एनालिसिस का काम शुरू कर दिया गया है। हमारी जो मेडिकल लीगल टीम है वो उस पर काम कर रही है।
सोशल मीडिया पर गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी के सानहे की खबरों को लेकर शदीद फजीहत होने पर फायर ब्रिगेड की टीमें हादसे के मकाम पर पहुंची और उन्होंने आसपास की इमारतों को खाली करवाया। लिहाजा इस अंदोहनाक हादसे में फौरी तौर पर उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी होने की तस्दीक की और उन्हें कराची के सिविल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। इसके बाद गुल प्लाजा मॉल में शॉपिंग के दौरान मौजूद दर्जनों अफराद लापता बताए गए। लिहाजा हालात की संगीनियत के पेश नजर कराची के दीगर हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ी। यही वजह रही कि गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल हादसे के शिकार अफराद के बेशतर खानदान कराची के हॉस्पिटल्स के बाहर रोते बिलखते रहे और अपने अजीजों की सेहत और सलामती के लिए दुआएं मांगते रहे। हमारी रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंची तो देखा गया कि यहाँ आग लगी हुई थी। आग काफी हद तक फैल चुकी थी। उस टाइम 7 अफराद को निकाला गया और हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, सिविल हॉस्पिटल बंसवाड़ में। उसके बाद एक के बाद एक जो है वो नींद बेहोशी की हालत में और जख्मी होने की वजह से लोग निकलते रहे और उन्हें ईडी एम्बुलेंस के जरिए सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल करते रहे। इसमें 3 अफराद ऐसे थे जो जाबर ना हो सके और उनकी डेथ हो गई। तीनों मैयतें सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जिसमें से एक मैयत को जो है ईडी एम्बुलेंस के जरिए उसके घर मुंतकिल किया जा रहा है बलोच कॉलोनी, जबकि 2 लाशें इस वक्त भी ईडी एम्बुलेंसेस में मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल में और 20 से जायद जख्मी जो हैं वो इस वक्त सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए हैं। जैसे हमें यहाँ से गो क्लियरेंस मिल जाएगा, हम लोगों की टीम अंदर मूव हो जाएगी, क्योंकि जैसे भी किसी भी स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर सकता है। इसी वजह से हम लोग अपनी टीमों को जान में नुकसान ना पहुंचाते हुए, थोड़ा बाहर रखते हुए, अपनी टीमों को क्लियरेंस कराते हुए अंदर मूव कराएंगे। जैसे ही अंदर मूव हो जाएगी हमारी टीमें, विद इन 1 या 2 दिन जितनी भी इंशाल्लाह हम लोग अपनी फ़राइज़ को सरअंजाम देते हुए ये आज या कल में इंशाल्लाह क्लियर करके आपको जितनी भी बॉडी विक्टिम्स है वो निकाल के दे देंगे इंशाल्लाह। आखिरकार मुतासिरा खानदानों की चीखों पुकार और मदद की गुहार पर फायर ब्रिगेड टीमों के एहलकार अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन अफरा तफरी में पानी की तेज बौछारों के बीच भागदौड़ में फायर ब्रिगेड के एक एहलकार की जान चली गई और कई मलबे में दबकर जख्मी हो गए, क्योंकि गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में लगी आग की शिद्दत इस कदर खतरनाक रही कि उस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो गया। ताहम 24 घंटे तक कड़ी मेहनत व मशक्कत और बेहद सूझबूझ से आखिरकार आग पर काबू पाने में कामयाबी तो मिल गई। आग पर काबू पाने के बाद मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने फौरी तहकीकात के बाद आतिश ज़दगी की वजह शॉर्ट सर्किट बताई, लेकिन मुतासिरा खानदान और जानकार गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी के वाक़े के पीछे पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होने के खदशात जाहिर करते रहे, क्योंकि गुल प्लाजा मॉल सानहे की शिकार ज्यादातर दुकानों के मालिकान पश्तून और बलोच कारोबारी बताए गए, जिन्होंने रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सुहेल अफरीदी की कराची आमद पर बालिहाना इस्तकबाल किया और पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ ऑपोजिशन जमातों की स्ट्रीट मूवमेंट पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कॉल दी। कराची के बाद रुख करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों का, जहां पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत ने बेगुनाह कबायली पश्तूनों को अपने आबाई घरों से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया है। इसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान की सरहद से सटे कबायली इलाकों में पहले दहशतगर्दों को पाला पोसा, फिर अपने पाले दहशतगर्दों से अमन पसंद कबायली पश्तूनों पर टारगेटेड हमले करवाए। लेकिन अब वही पाकिस्तानी फौज अमेरिका से जंगी हथियार और डॉलर लेने के लिए अपने पाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में कबायली पश्तूनों की नस्ल कुशी कर रही है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ चलाए जा रहे नाम निहाद मिलिट्री ऑपरेशन ने मुतासरा पश्तूनों को एहतजाज पर मजबूर कर दिया है।
اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج اپنے ہی پالے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں حسب دستور امن پسند قبائلی پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا رہی ہے۔ نتیجتاً دہشت گردوں اور پاکستانی فوج کے ٹارگٹڈ حملوں سے اجیرن بے گناہ قبائلی پشتون اپنے آبائی علاقے چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ درپیش ہے، وہاں رجسٹریشن کا مسئلہ درپیش ہے، راستوں میں حادثے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تقریباً سردی کا موسم ہے، برف پڑ رہی ہے، تمام مسائل ہے۔ انتظامیہ بھی وہ وسائل خرچ نہیں کر رہے جس کا ان متاثرین کا حق ہے، ان مجبور عوام کا حق ہے۔ یہی احتجاج بھی اسی سلسلے میں ہے کہ ایک جانب ہمیں ایمرجنسی میں نکالا جا رہا ہے، دوسری طرف انتظامیہ و مسائل وہ وسائل خرچ نہیں کر رہے جس کے ذریعے ان متاثرین کو سہولیات فراہم ہو۔ وہاں رجسٹریشن میں مسئلہ ہے۔ پاکستانی فوج اور اس کے پالے ہوئے دہشت گردوں کے بڑھتے حملوں سے اپنی جان بچانے کے لیے متاثرہ قبائلی پشتون خاندانوں نے ایک بار پھر آبائی علاقوں سے نقل مکانی کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ شدید سردی کے موسم میں دشوار گزار پہاڑی علاقوں سے قبائلی پشتون بھاری تعداد میں ہجرت تو کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی فوج کی چیک پوسٹ اور نادرہ کے دفاتر نقل مکانی کرنے کے لیے ان کے رجسٹریشن کرنے میں حیل و حجت کر رہے ہیں۔ اس کے عوض میں بھاری بھرکم رشوت طلب کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لوگ جو کڑے ہیں یہ مستحق لوگ ہیں تیرا سے آئے ہوئے، لیکن جس دن سے یہ لوگ وہاں سے انخلا کر رہے ہیں اس دن سے زیادہ تر جو تیرا کے لوگ ہیں وہ رہ چکے ہیں، اور یہاں پر جو یہاں کے عوامی لوگ ہیں اور جن کو یہ ٹوکن مل چکے ہیں، ٹوکن چونکہ میرے پاس ہے، یہ موجود ہے، ان کے پاس سارے یہ ٹوکن موجود ہیں، لیکن ان کو ابھی تک اپنے پیسے نہیں مل رہے ہیں، اور ان کے لیے نہ تو نادرہ کی جو اصل سہولت ہے وہ مل رہی ہے، نہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اس روڈ پہ نکل آئے ہیں اور یہ روڈ بند کر چکے ہیں۔ یہ مناظر ہیں افغانستان کی سرحد سے متصل خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع خیبر کی وادی تیرا سے ہجرت کر کے رجسٹریشن دفتر کے سامنے ڈیرا ڈال چکے متاثرہ پشتون خاندانوں کی، کیونکہ کئی ہفتوں سے ٹھٹھرتی ٹھنڈ میں قبائلی پشتونوں کی خواتین اور بچے قسم پرسی کی حالت میں بھوکے مرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن انسانیت سوز پہلو یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے قبضے والے قبائلی علاقوں میں بدعنوانی میں ڈوبے سرکاری ادارے ان کے رجسٹریشن میں بے وجہ ٹال مٹول کر کے ان کی مشکلوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ پشتون لیڈر اور NDM یعنی نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیئرمین محسن داوڑ نے پاکستانی فوج کے قبائلی علاقوں میں نام نہاد آپریشن پر تحقیقاتی کمیشن بنانے کی مانگ کی۔ ہم اکثر ریاست پاکستان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگی پروجیکٹس یہاں پر سالہ سال سے چل رہے ہیں اس پہ آپ کا کوئی کردار نہیں، تو ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ میں آج یہ اس اسٹیج سے قوم کی نمائندگی پہ یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ پورا کا پورا پروجیکٹ طالبان یا جتنی بدامنی ہی اس کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ اگر آپ واقعی احتساب چاہتے ہیں تو صرف تیرا پر ہی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے، صرف تیرا پر ایک ٹروتھ کمیشن بنائے تاکہ پتہ چلے کہ تیرا میں کیا ہوتا ہے، اس کے کون اگاتا ہے، اسے کون سمگل کرتا ہے، کون اس کو کہاں پر لے کر جاتا ہے، اور اس کا بینیفیشری سب سے بڑا کون ہے۔ آخرکار پاکستانی فوج کی جانب سے اپنے ہی پالے ہوئے طالبان دہشت گردوں کے خلاف نام نہاد آپریشن سے متاثرہ بے گناہ پشتون خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور درد و کرب جاننے کی خاطر خیبر پختونخوا صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے وادی سوات کا ہنگامی دورہ کیا۔
قابل غور بات یہ رہی کہ خراب موسم کے سبب فضائی سفر کی بجائے خیبر پختونخوا صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سڑک راستے سے ہی طالبان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ وادی تیرہ پہنچے اور انہوں نے پاکستانی فوج کی نام نہاد آپریشن کی آڑ میں ہر بار مقامی قبائلی پشتون خاندانوں کو بے گھر کرنے کی ریاستی پالیسی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا. لیکن خیبر پختونخوا صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن پر سوال اٹھائے جانے سے پاکستانی فوج کے کٹ پتلی حکمراں بوکھلاہٹ میں دھمکی دینے پر اتر آئے. آپ ان کے بارے میں اگر بیانیاں بنانے کی یا نرم رویہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے. آپ کو اٹھا کے بھی وہاں ہی پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا ہے. اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہاں افغانستان. کوئی یہ ناقابل برداشت ہے. یعنی ایک سائٹ پہ 1200 سے زائد لوگ ہمارے شہید ہو گئے. کتنا خون چاہیے آپ کو اور کہ جس سے آپ کی غیرت آ سکے یا آپ میں کوئی پاکستانی ابھر سکے یا آپ میں کوئی ایمان کی رتی سامنے آ جائے. کتنے لوگوں کے سر اٹھا کر اس کے فٹ بال کھیلے گئے. کتنے لوگ ہمارے بچے بچیاں ہیں جو یتیم ہوئے اور کتنے ایسے بچے بچیاں ہیں جنہیں بمبوں سے اڑا دیا گیا ہے. 60 سے 70% واقعات کے پی کے میں ہوئے ہیں. اسٹریٹ موومنٹ چلانا ضروری ہے یا وہاں پر شہداء کے ساتھ کھڑے ہونا, سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا ضروری ہے, دہشت گردوں کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے. پاکستانی فوج اور اس کے کٹ پتلی حکمرانوں کی چوری اور سینہ زوری کی حکمت عملی نے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی پشتونوں کو باغی تیور اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں کے پشتونوں اور ان کی قوم پرست جماعتوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ نے پہلے افغانستان کی سرحد سے متصل ان کے پرم علاقوں میں طالبان دہشت گردوں کی ریاستی پشت پناہی کی. لیکن بدلے سیاسی ماحول میں وہی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI امریکہ کو خوش کرنے کی خاطر ایک بار پھر اپنے پالے ہوئے طالبان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا دکھاوا کر رہی ہیں, جبکہ زمینی سچائی یہ ہے کہ ماضی کے آپریشنز کی طرح حسب دستور موجودہ آپریشن کے نام پر بے گناہ قبائلی پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے. یہ سچائی تیرہ وادی میں پاکستانی فوج کے فضائی حملوں میں پشتون خواتین اور معصوم بچوں کے بہیمانہ قتل عام سے دنیا بھر میں بے نقاب ہو چکی ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پاکستان میں بڑھتی فوجی تاناشاہی پر اپوزیشن لیڈر محمود خان کی سیاسی یلغار. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں توہین رسالت یعنی بلاسفیمی قانون کے بڑھتے بیجا استعمال کے خلاف پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے. قابل غور بات یہ رہی کہ لاہور میں یہ احتجاجی مظاہرے پنجاب صوبائی حکومت اور انتظامیہ کے خلاف متاثرہ خاندانوں کی جانب سے کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں میں پنجاب صوبے سمیت پورے پاکستان میں توہین رسالت کی آڑ میں سرگرم ہنی ٹریپ گروہوں کو جاری ریاستی پشت پناہی کی پرزور مذمت کی گئی، کیونکہ پنجاب صوبائی حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے لاہور پریس کلب میں پہلے سے طے شدہ متاثرہ خاندانوں کی میڈیا بریفنگ کو عین وقت پر رد کر دیا گیا. لاہور میں سراپا احتجاج متاثرہ خاندانوں نے بتایا کہ پاکستان میں بلاسفیمی جیسے قوانین کے نام پر سرگرم ہنی ٹریپ گروہوں کی لڑکیاں سوشل میڈیا کے ذریعے بھولے بھالے نوجوانوں کو پہلے محبت کے جال میں پھنساتی ہیں اور پھر انہیں توہین رسالت کمنٹ کے ذریعے بلاسفیمی کے الزام میں بلیک میل کرتی ہیں. پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لاء میں آئین و قانون اور عدلیہ پر بڑھتے ریاستی حملوں کے خلاف آواز اٹھا رہے انسانی حقوق کارکنوں کو خوف و ہراساں کرنے کے لیے تاناشاہی حربے اختیار کیے جا رہے ہیں.
اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منظر عام پر آئی، کیونکہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پیروکار ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ایڈوکیٹ ہادی چٹھا کو پولیس سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے دفتر میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے میں پاکستانی فوج کے بڑھتے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے پر پہلے ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کو 2 روز کی ضمانت پر رہا کیا تو نئے معاملے میں اسلام آباد پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچ گئی۔ پاکستان میں بے قابو لاقانونیت، بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے جرائم کی وارداتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سندھ صوبے کے مختلف علاقوں میں تو اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں کو لے کر طویل عرصے سے ہاہاکار مچ رہا تھا، لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ کراچی میں بھتہ کھوری اور راہ زنی کی وارداتوں میں ایک بار پھر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ کراچی میں بھتہ کھوری کی بڑھتی وارداتوں کی وجہ سے تاجر تنظیموں کے عہدیداران خوف میں مبتلا ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ کراچی میں بھتہ کھوری میں کمی کے دعوے کرنے والے حکمرانوں کو بتانا چاہیے کہ تاجروں کی جان کی حفاظت کرنے والوں اب کہاں چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ کراچی میں ایک بار پھر تاجروں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ لہٰذا تاجر تنظیموں کے عہدیداروں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام مارکیٹ میں سیکیورٹی کے لیے کیمرے لگائے جائیں اور ان کی زندگی کو محفوظ بنایا جائے۔ ناظرین، آخر میں رک کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں جنرل عاصم منیر کے غیر اعلانیہ مارشل کو لے کر گہرائے سیاسی بحران کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی اقتدار پر مسلط پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی جعلی حکومتوں نے پورے ریاستی نظام کو یرغمال بنا رکھا ہے، لیکن پاکستانی عوام میں بے حد مقبول سیاستدان سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی بیگم سمیت سینئر لیڈران کو 2.5 برسوں سے قید کر رکھا ہے۔ یہ مناظر ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے، اور پاکستان پارلیمنٹ میں بطور قائد حزب اختلاف شرکت کے لیے کراچی سے اسلام آباد پہنچے محمود خان اچکزئی کے بالہانہ استقبال کے لیے سیاسی لیڈروں کے امڑے جم غفیر کے۔ قابل غور بات یہ رہی کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر پاکستانی پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر بنایا گیا۔ یہی وجہ رہی کہ اس موقع پر پاکستانی میڈیا سے جڑے صحافیوں نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے راول پنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے سیاسی صلح سمجھوتے کے بارے میں سوالات کیے تو انہوں نے بے حد مایوسی اور غم و غصے میں یہ رد عمل ظاہر کیا۔ ہم کس سے بات کریں؟ یہ مجھے تنگ کرتے، میرا دوست ہے، میرا وکیل بھی رہا ہے، یہ میرا وہ ہے، بات ہم تیار ہیں، کس سے بات؟ ایک چور میرے گھر کے تمام سامان چرا کے ڈاٹسن میں لے کے گاڑی میں لے کے بھاگ گیا ہے، اسی میں کیا مذاکرات کروں؟ یہی کہ خدا کے لیے میرے گھر کی چیزیں دے دو، خیر ہے 2-4 اٹھے کی بوری کالو، وہ میری بیوی کی انگوٹھی وہ بھی تیری، وہ میری بہن کی یہ بلا بھی تیری، لیکن کچھ تو میرے حوالے کر دو۔ یہ مذاکرات اس کے لیے تو ہم تیار ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام بھی کیا ہے، آپ نے آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اس مذاکرات کے لیے میرے علاوہ کسی کو ڈھونڈ لو، کسی اور کو۔ میں چوروں سے کیا مذاکرات؟ لفنگوں سے جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے، اور اس ڈاکے میں پاکستان کی عدلیہ شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی فوج شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی بیوروکریسی شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی وہ ساری پارٹیاں جن سے آپ مجھے مذاکرات کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ اسد کیسر بھائی اگر کوئی چور آپ کی گڑی لے لے، اس شریف آدمی کے کپڑے لے لے اور آپ کے سامنے مجھے دے دے، میں جیب میں ڈالوں، اب مجھ سے مذاکرات کریں گے؟ آپ کی سیٹیں کس نے دی؟
کہہ دو پبلکلی کہ سپریم کورٹ نے یا لوگوں نے یا پارٹیوں نے عمران خان کی جو اقلیتوں کی سیٹیں جو فلانا تھی وہ میں نے لے کے غلطی کی، میں معافی چاہتا ہوں. کہ اتنی تو اخلاقی ضرورت ہمیں ہونی چاہیے سیاسی پارٹیوں میں. ٹھیک ہے میں کمزور ہوں گا، میں سچی بات نہیں کہہ سکوں گا، لیکن علامہ کے گھر پہ ڈاکہ پڑا ہو، وہاں سے لوگ لوٹ لائے ہوں اور میں وہ اپنے گھر میں رکھوں اور مولانا کا دوست بھی اپنے آپ کو کہوں نہ بابا یہ دوستی یہ نہیں. سیدھی سادی بات ہے. یعنی ہم ایسے تو نہیں ہیں، ہم شریف ہوں گے لیکن اتنے گھامبڑ بھی نہیں سب ہم کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے سے دھوکہ کس نے کیا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 26 آدمی تمیم کون لے آیا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 27 آدمی وہ کون نہیں لایا. میں وہ ہو جائے گی. میں اپنی پوری کوشش کی ساری زندگی. نواز شریف زندہ ہے، ہر وقت اس نے مجھ سے کہا ہے کہ بھائی حکومت، میں نے کہا بابا یہ کام میرا نہیں ہے، میں بس یہی ڈول بجانے والا ہوں پارلیمنٹ کے اندر، جمہوریت کا، انسانی حقوق کا، انصاف کا، فلانا کا. ظلم واحد چیز ہے، جتنا آپ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں یہ زیادہ ہوتا ہے. ہم نے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. 1 لاکھ کچھ 20,000 1 لاکھ کتنے بہترین انسان دنیا میں آئے ہیں، پیغمبر، نبی، رسول. ان کی زبانیں مختلف تھیں، ان کا مسلک مختلف کا، ان کا حلقہ پروپیگنڈے کا حلقہ، نبوت کا حلقہ مختلف تھا، لیکن پیغام سب کا ایک تھا کہ وہ ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ تھے پاکستانی پارلیمنٹ میں لیڈر حزب اختلاف محمود خان اچکزئی، جو پاکستانی فوج کی جانب سے آئین کی بڑھتی پامالی اور مینڈیٹ کی چوری کے ریاستی دستور کے خاتمے کے لیے 8 فروری کو ملک گیر ہڑتال کی کال دے چکے ہیں. بہرحال اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا یہ شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ناظرین، پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اور اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.